الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے. پہلے دو حکم بیان فرما دیے کہ زانی کا کیا حکم ہے، دوسرا ایک عام آدمی کا زانی کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. یہاں سے اللہ رب العزت ان لوگوں کے احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جرم تو نہیں کیا یا جرم کیا ہے لیکن دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ تیسرا حکم ہے. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جنہوں نے تہمت گھڑی ہے پاکیزہ عورتوں کے اوپر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر اپنی اس تہمت کے اوپر، اپنی اس بات کے اوپر 4 گواہ نہیں لے کر آئے، تو فجلدوہم، تو ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے. پہلی سزا ان کی یہ. دوسری سزا ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی قبول نہ کرو. نمبر 3 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ اپنے معاشرے میں برے سمجھے جائیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. لیکن اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر دیا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں کچھ ایسا ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. مضمون بہت بڑا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ کسی پاکیزہ عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کی عفت ختم ہو جاتی ہے، جس سے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، شریعت نے اس کو سخت منع کیا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اگر کسی کو بھی کسی غلط روش میں دیکھتے ہیں تو فوراً انتہائی اقدام کی تہمت لگا دی جاتی ہے. بطور مثال کسی حکمران کے بارے میں کوئی بات سامنے آئی تو ہم نے اس کے بارے میں زبان کھول دیا، یہ تو ہوتی زانی اور شرابی ہیں، ان کو تو خدا کی پھٹکار ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ان کے زنا کے اوپر ہمارے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، لیکن ہم اخباری بات اور ادھر ادھر کی باتیں سن کر ہم اس بات کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ زانی ہوتے ہیں. ایسے ہی کوئی ایسی عورت ہے جس کا کوئی غلط عمل ہمارے سامنے آیا ہے، تو اب اس کے غلط عمل کے اوپر اس کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یا اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کر لی ہے تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو 4 گواہ دکھانے پڑیں گے. اور پھر ہمارے عام طور پہ دفاتر کے اندر اور اس طرح کی جہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پر جب کوئی شخص بدنام ہوتا ہے تو پہلے ایک شخص اس کو بدنام کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں باتیں مشہور ہوتی ہیں اور پھر جو اپنی مرضی چاہے اس کے اوپر لگا دیتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے سخت حرام قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان پر بہتان لگانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا 60 مرتبہ زنا کرنا، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ. اس کی شدت کتنی خطرناک ہوگی جب ہم کسی کے بارے میں زبان کھول دیتے ہیں، اس کی شدت اس 60 زنا سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. یعنی یہ اتنا خطرناک گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے پاکیزہ شخص پر یا پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی، اب وہ ساری دنیا جتنے اعمال لے کر آ جائے تو اس گناہ کو دھونے کے لیے اتنے سارے نیک اعمال بھی کافی نہیں ہیں. یعنی اتنا بڑا عمل ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر بہت ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کسی کو زانی کہہ دینا، کسی کو حرامی کہہ دینا یا کسی کو ایسا لفظ کہہ دینا جس سے اس کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے، خاص عزت میں کمی واقع ہوتی ہے.
تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے اور بڑی ضروری چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت کسی جگہ پر گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو صرف اس حد تک رکھا جائے گا، اس کے علاوہ اس کو دوسرے الفاظ سے اس کے اوپر مزید تہمتیں نہیں لگائی جائیں گی۔ اگرچہ معاشرے میں مشہور ہے کہ اس نے فلاں جگہ بھی غلط کام کیا، فلاں جگہ بھی ایسا کیا ویسا کیا، تب بھی جب تک اس کے بارے میں 4 گواہ موجود نہیں ہیں اس وقت تک ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بند کر دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی بہت کم تھی، ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک عورت جو تھی وہ دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی، تو غسل دیتے دیتے جب اس نے اس کو استنجا کروایا تو استنجا کرواتے وقت کہنے لگی، ارے تمہیں پتہ ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے اور اس کے فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلقات تھے؟ تو دوسری عورت نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ سے چپک گیا۔ اب ہلاک کوشش کی، وہ ہٹ نہیں رہا، کچھ دیر گزری پھر بھی ہٹ نہیں رہا، سب لوگ بڑے پریشان ہوئے، اطباء حضرات کو بلایا، دانشور حضرات کو بلایا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ امام مالک کو کوئی جانتا نہیں تھا، چھوٹی عمر تھی، 19-20 سال عمر تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ بڑے بڑے کبار علماء وہاں موجود تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا حل بتا سکتا ہوں۔ کہ جی بتائیے۔ فرمایا کہ میں اس عورت سے پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پردے میں لے کر کے کبھی بھی آپ نے اس خاتون کو غسل دیتے وقت زبان سے کچھ کہا تھا؟ کہ جی میں نے کہا تھا، کیونکہ یہ عورت فلاں لقب سے مشہور تھی، چنانچہ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ دیکھو یہ ایسی گھٹیا عورت ہے جس کو ہمیں غسل دینا پڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، مشہور ہے کہ یہ گندی عورت ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس اس کی گندگی کے اوپر 4 گواہ ہیں؟ اس نے کہا بھئی یہ کیا تو کام چھپ کے کیا جاتا ہے، سب کے سامنے تو نہیں، تو 4 گواہ میں کیسے پیش کر دوں؟ جب 4 گواہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے تھی، لہذا اب شریعت کا حکم ہے کہ فجلدو ان کو لگاؤ، 80 جلدہ 80 کوڑے۔ فرمایا کہ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی 80 نمبر کوڑا اس عورت کو پڑا ہے تو ہاتھ خود بخود چھوٹ گیا۔ یعنی یہ ایک عملی شکل بھی اس کی تاریخ نے دکھائی ہے۔ چنانچہ کسی کے بارے میں کوئی زبان نیگیٹو استعمال کرنا ہمارے معاشرے میں بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی عزت کے اوپر کوئی بھی بات کر دو، شریعت نے سب سے پہلے انسانیت کی عزت بچائی، سب سے پہلے انسانیت کی عزت کو سنبھالا کہ اگر آپ کو کسی کے گناہ کا پتہ بھی ہے تو تب بھی آپ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے لیے کوئی شرعی طور پر گواہ موجود نہیں ہے۔ جب شرعی طور پر آپ کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے زبان کھولیں، آپ اس کے بارے میں کچھ ایسا غلط لفظ بولیں۔ چنانچہ شریعت نے اتنی صاف ستھری والذین یرمون المحصنات، جس نے پاک دامن مرد عورتوں پر کوئی ایسا لفظ کہہ دیا، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لے کر آیا۔ 4 گواہ، شہداء کا لفظ یہاں واضح ہے، یعنی وہ لوگ جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب دیکھیں شریعت نے رجم کا اور کوڑے لگانے کا حکم تو دیا، لیکن اس کے ثابت کرنے کو اتنا مشکل قرار دے دیا کہ اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو چپ کر جاؤ، کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو کہا تو پھر تمہاری خیر نہیں، پھر تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ لیکن اگر 4 گواہ ہیں تمہارے پاس تو دیکھا جائے گا کہ وہ دیندار اور نیک لوگ ہیں۔ اگر دیندار اور نیک لوگ ہیں اور ایسے ہیں کہ واقعتاً جن کی دینداری محلے میں معاشرے میں مشہور ہے، تب تو گواہی قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور آپ خود سمجھ لیں کہ کوئی شریف دیندار انسان، کوئی شریف سمجھدار ایماندار آدمی، چاہے وہ داڑھی مونڈا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ سر پہ ٹوپی نہیں رکھتا، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی کھڑا ہو کے تماشا نہیں دیکھے گا، یا بھاگو یار کیا گندگی مچی ہوئی ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھے گا۔ اگر کوئی کھڑے ہو کے خاص طور پہ دیکھے گا تو وہ کوئی برا انسان ہوگا۔
تو شریعت نے اس کے ثابت کرنے کو اتنا مشکل قرار دے دیا کہ یہ آسان نہیں. مجھے اچھا سے یاد ہے، ہمارے ایک استاد محترم کسی ادارے میں کام کرتے تھے، عالم دین تھے، تو اس ادارے کے اندر کچھ گڑبڑ ہوئی، تو وہاں کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر اس گندگی کی ریکارڈنگ آئی. تو بھئی ہم نے آپ کو گواہ کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ یہاں پر یہ گندگی ہوئی ہے، لہذا آپ دیکھیں اور آپ گواہی دیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کہا جی مجھے آپ اس کام میں ملوث نہ کریں. بڑا منع کیا لیکن انہوں نے زبردستی کیا. جب کیمرہ سامنے لایا گیا تو انہوں نے چشمہ اتار دیا، کہا کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. کہنا کہ مجھے نظر، اللہ کی قسم مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی شریف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عیب دیکھ کر بھول جاتے ہیں. خالد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، 36 سال کے نوجوان تھے اور بغداد کے گورنر تھے. ان کو کسی جگہ سے پتہ چلا کہ سلمان بن عبد الملک کے بارے میں مشہور ہو رہا ہے کہ سلمان بن عبد الملک کے قتل کی سازش ہو رہی. تو خالد بن عبداللہ نے خط لکھا اور خط لکھ کے سلمان بن عبد الملک سے کہا کہ آپ اس مرتبہ خط پر نہیں آئیں، آپ اس مرتبہ حج پر نہیں آئیں. تو سلمان بن عبد الملک بن مروان عبد الملک سے کہا کہ آپ اس مرتبہ حج پر نہیں آئیں، اس لیے کہ حج پر آپ کے قتل کی سازش ہے. تو عبد الملک بن مروان نے خالد بن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ کن لوگوں کو جانتے ہیں جو میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں؟ تو خالد بن عبداللہ کہنے لگے کہ میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ مجھے پوری گواہی کے ساتھ، صحیح ٹھوس شہادت کے ساتھ مجھے ان لوگوں کے نام نہیں پتا، لہذا میں کسی شخص کا نام نہیں بتا سکتا. تو عبد الملک بن مروان کہنے لگا جن جن پہ شک ہے ان کا بتا دوں. کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جن پر شک ہے میں ان کا بتا دوں گا تو کوئی جو غیر مجرم ہے، جو کوئی معصوم انسان ہے، وہ مارا جائے گا. میں کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولوں گا. کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہ قتل ہو جاؤں گا، لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ خالد بن عبداللہ بغداد کا گورنر، یہ قتل ہو گیا لیکن اس نے کسی مشتبہ بندے کا نام نہیں لیا. اور ہم تو ویسے ہی شک ہوتا ہے تو ہم اخبار بن جاتے ہیں دوسروں کے عیب کے بارے میں، دوسروں کی برائیوں کے بارے میں. شریعت نے دوسروں کی برائی پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا. اگر واقعتاً آپ نے اس کی برائی آنکھوں سے دیکھی ہے پھر بھی کہا کہ خبردار بیان نہیں کرنا، یہ غیبت ہوگی. اور غیبت ایسی خطرناک چیز یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتمہ، کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اتنی بڑی چیز ہے. خبردار کسی کا عیب نہیں بتانا. یعنی شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لیے یہاں سکھایا گیا کہ اپنی جان دے دینا لیکن دوسرے کا عیب نہ بتانا. چاہے جائے کہ ہمارے گھروں میں مجلسیں لگتی ہوں، فون کالوں کے اوپر گھنٹوں باتیں ہوتی ہوں، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، تو ایسا نہ ہو. چنانچہ شریعت نے کتنی زبردست کہ لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو 4 گواہ نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا، اور پھر ایسا نہیں صرف 80 کوڑے مار دیے. اب ایک طرف ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اب ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی. شریعت ان کو کبھی بھی گواہ نہیں مانے گی. نکاح میں، طلاق میں، دوسرے کسی معاملے میں، اور کوئی معاملہ کرنے میں، گاڑی خریدنے میں، گھر خریدنے میں، زمین خریدنے میں جو گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں، یہ شخص گواہ بننے کا اہل نہیں ہے. یعنی شریعت میں فساق کی فہرست میں یہ بندہ داخل ہو گیا ہے، صحیح مسلمانوں کی فہرست سے یہ بندہ نکل گیا ہے. شریعت نے اس کو فاسق گنا ہے. شریعت نے اس کو سچا مسلمان نہیں گنا، مومن نہیں گنا، فاسق قرار دے دیا. یعنی یہ ایسا گناہ کر دیا ہے اس نے کسی کے بارے میں زبان کھول کے کہ شریعت نے اس کو مومنوں کی فہرست سے نکال کے فاسقوں کی فہرست میں داخل کر دیا. یعنی اچھے بندوں کی فہرست میں داخل کر کے گندے بندوں کی فہرست میں داخل کر دیا. یعنی پسندیدہ لوگوں کی فہرست سے نکال کے ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا. چنانچہ بتایا گیا کہ زبان کسی کے عیب سے نہ کھلے، زبان کے اندر کسی کا عیب نہ آئے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہاں جو سچی توبہ کر لیں، اور سچی توبہ کرنے کے بعد وَأَصْلَحُوا، اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں. اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ ان کی زندگی کی لائن تبدیل ہو جائے. یہ ہے اصلاح. زندگی کی لائن تبدیل ہو جائے. یعنی پہلے اس کی زندگی میں مشن اور کاز اور تھا، اور اب اس کی زندگی میں مشن اور کاز اور ہے. جیسے آپ کے سامنے ہمارے ملک کے کئی اداکار توبہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کی لائن الگ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اصلحو.
کوئی کئی کرکٹرز ہیں توبہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کی لائن ایک الگ ہو جاتی ہے، ایک ڈائریکشن الگ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اصلحوا. یہ میں نے چھوٹی سی بات نہیں کہ میں نے بہت بڑی بات آپ حضرات کے سامنے کی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کر لی، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج کے بعد میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا اس طریقے سے. لیکن نہ ان کا اٹھنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے، نہ ان کے بیٹھنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے، نہ ان کے فرینڈز تبدیل ہوتے ہیں، نہ ان کے کمانے کا انداز تبدیل ہوتا ہے، نہ ان کے رہن سہن کا انداز تبدیل ہوتا ہے، نہ ان کی اقدار تبدیل ہوتی ہیں. بس وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اصلاح کر لی، ہم نے توبہ کر لی. توبہ اور اصلاح اس کو نہیں کہتے، یہ تو صرف زبانی کلامی ہے. اصلاح کا مطلب ہے انسان کی سوچ کا انداز، انسان کے رہن سہن کا انداز تبدیل ہو جائے. ہاں جب ایسا ہو جائے تو فإن اللہ غفور رحیم، پھر اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. اللہ تعالیٰ مجھے اب ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.